جس طرح دیگر شریعتوں اور دیگر قوموں کو اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و دیگر عبادات افعال کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک ایسا عمل ہے جو صرف اس امت کا خاصہ نہیں بلکہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی اس کا حکم پایا جاتا تھا۔ اہل بصیرت، اہل العلم لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب سے نسل انسانیت کا آغاز ہوا ہے، قربانی کا حکم بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا۔ نسل انسانیت کا آغاز ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا۔ ان کے دو بیٹوں کے درمیان ایک بات کے اوپر جھگڑا ہوا جس کا تصفیہ قربانی کی صورت میں کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا تھا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا تھا۔ میں واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے یہاں پہ، یہ بتلانا مقصود ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی قربانی کا حکم موجود تھا۔ جد امجد خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی شریعت میں بھی قربانی کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، گردن کے اوپر چھری رکھ دی، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دی۔ موسیٰ کلیم اللہ کی شریعت کو اگر آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ قرآن کا جو ابتدائی طالب علم ہے وہ بھی اس بات سے واقف ہے اور اللہ کے اس حکم کو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقر، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی قربانی کا حکم موجود تھا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے، ہر شریعت کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ کار مقرر کیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے سابقہ امتوں کی قربانی جب ہوتی تو ان کا نتیجہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، آسمان سے ایک آگ اترتی، اس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دی تھی، جس کی قربانی عند اللہ مقبول ہوتی آگ اس کو جلا دیتی، اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں مردود ہوتی آگ اس کو نہ جلاتی۔ یہ تو ہر شریعت کے اندر اسی طرح چلا۔ اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے، کیونکہ یہ عام امت نہیں ہے، یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا۔ آج ہمیں بھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کاش ہمارے لیے بھی یہ حکم ہوتا کہ آسمان سے آگ اتر رہی ہے، فوراً پتہ چل جاتا کس کی قربانی عند اللہ قبول ہے یا اور کس کی قربانی جو نہ عند اللہ قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ لیکن کبھی جو عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، وہ اس بات کے اوپر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ جو ہے نا وہ ڈال دیا۔ نہ کسی مولوی کو، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی حاجی کو، نہ کسی نمازی کو، نہ کسی مزکی کو، نہ کسی ولی کو 100% یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں، میری نماز قبول ہے کہ نہیں۔
اگر ہمیں بھی نتیجہ فوراً بتا دیا جاتا، خدا کی قسم یہ دنیا ہمیں کھڑا نہ ہونے دیتی۔ اس نے تو کہنا تھا تیری قربانی تو اللہ نے بھی قبول نہیں، اللہ نے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ کس کی قبول ہے کس کی نہیں قبول اللہ ہی جانتا۔ تو اس امت کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر امت کے اندر قربانی کا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہماری امت کو بھی جو نا حکم اسی طرح قربانی کرنے کا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، امر کے صیغے کے ساتھ فرمایا۔ ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مقیم ہے اور صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب۔ ہر مسلمان، ایک ایک لفظ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، کافر کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ کافر عبادات کا اتنی دیر تک مکلف ہی نہیں ہوتا جتنی دیر تک وہ اسلام کو قبول نہیں کر لیتا۔ سب سے پہلے حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، قرآن مقدس کی حقانیت کو تسلیم کرے، روز آخرت کے اوپر ایمان اور یقین لے کے آئے، اللہ کے سارے نبیوں، سارے کتابوں، سارے رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ پھر اگلا حکم اس کو دیا جائے گا، اب تو نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، حج بھی کر، زکوٰۃ بھی ادا کر، جہاد کے اندر بھی شریک ہو، قربانی بھی کر۔ جتنی دیر تک کوئی بندہ ایمان نہیں لے کے آتا اتنی دیر تک وہ جس طرح نماز کا مکلف نہیں، اسی طرح قربانی کا بھی مکلف نہیں۔ اسی طرح دوسری قید میں نے یہ لگائی، ہر مسلمان عاقل کے اوپر ہے، جو عقل والا ہے، جو دیوانہ ہے، جو مجنوں ہے، جو پاگل ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، اس کے اوپر نماز بھی واجب نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں، ہاں وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ تیسری قید میں نے لے لگائی کہ وہ آزاد بھی ہونا چاہیے، آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو، لونڈی نہ ہو۔ کیوں؟ جو لونڈی ہوتی ہے اور جو غلام ہوتا ہے اس کے جیب کے اندر جتنے بھی پیسے کیوں نہ ہو وہ اپنے پیسوں کا بھی مالک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک ہی اس کا مالک، اس کے پیسوں کا مالک بھی اس کا آقا ہے، اس کے لباس کا مالک بھی اس کا آقا ہے۔ وہ تو اپنے پل پل کے اندر اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہے، لہذا اس کے اوپر بھی قربانی واجب۔ اسی طرح مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں، مقیم کے اوپر قربانی واجب۔ اسی طرح غریب، مفلس، محتاج کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، صاحب مال اور صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب۔ اگر ہر کسی نے قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی کا گوشت بھی ضائع جائے گا۔ عقل سے انسان سوچے نا، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر دیں، بالکل ٹھیک، لیکن قرآن پاک میں یہ بھی حکم ہے وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، اس کا گوشت ان کو کھلاؤ۔ اگر محتاج اور فقیر ملے ہی نہ تو گوشت کس نے کھانا؟ امیر آدمی تو سارا سال کھاتا رہتا ہے، اپنی ذات کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ نہ یہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت نے آپ کو بھی اجازت دی ہے کہ قربانی کرنے والا انسان اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے البائس الفقیر، محتاج اور فقیر اور مفلس آدمی کو بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ، ان کے اوپر بھی صدقہ کرو۔ اگر وہ خود قربانی کرے، ہر بندہ خود قربانی کرے تو پھر قربانی کا گوشت کس نے کھانا؟ ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، بہرحال صاحب مال کے اوپر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی
7.5 تولے سونا سامان تجارت یا ان کی مقدار کے برابر نقدی مال یا اس کے گھر میں ایسی چیزیں جو ضروریات اصلی حوائج اصلیہ سے زائد ہوں اور وہ نصاب تک پہنچتی ہوں تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب۔ پھر توجہ کرو، 52.5 تولے چاندی یا اس کی برابر قیمت ہو، 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر قیمت ہو، یا گھر کے اندر ایسی ضروریات کا سامان جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، عام طور پہ وہ گھروں کے اندر استعمال نہ ہوتا ہو اور ان کی قیمت کا اعتبار کیا جائے اور وہ جو جلدی نصاب تک پہنچ جاتی ہے، اور جلدی نصاب جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اگر اس گھر کے ضرورت سے زائد سامان کی قیمت جو ہے نا وہ پہنچ جائے تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر سامان تجارت ہے، وہ کسی ہی نوع کا کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر ان کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر تک اگر وہ مال پہنچتا ہے تو اس بندے کے اوپر اب قربانی واجب۔ کچھ شرائط ایسی ہیں جو صرف زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، قربانی کے ساتھ نہیں۔ مثلا زکوٰۃ کے اندر تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس مال کے اوپر پورا 1 سال جب تک گزر نہیں جاتا اتنی دیر تک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی۔ لیکن قربانی کے اندر یہ شرط یوں نہیں ہے، قربانی کے اندر شرط یوں نہیں ہے، اگر آپ کے پاس عید والے دن بھی اتنی مقدار کے برابر مال آ گیا ہے تو اس دن بھی آپ کے اوپر قربانی جو ہے نا واجب ہو جاتی۔ فطرانہ اور عید قربانی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، اس کے اندر سال کی شرط نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال عید والے دن آیا ہے، پہلے آپ غریب تھے، مفلس تھے، محتاج تھے، عید والے دن آپ کے پاس مال آ گیا، آپ صاحب نصاب بن گئے، اب آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بلکہ اس سے بھی اوپر میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، اور 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد، 12 ذو الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے بالکل آخری گھڑیوں کے اندر اگر کوئی بندہ اس وقت بھی مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیوں؟ ابھی قربانی کا وقت موجود ہے، ابھی قربانی کا وقت جو ہے ختم نہیں ہوا۔ قربانی کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر اگر آپ صاحب مال بن گئے تو آپ کے اوپر قربانی واجب۔ پھر یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیے، جس طرح مرد کے اوپر قربانی واجب ہے اگر وہ مالدار عورت ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ خاوند کی قربانی اپنی بیوی کے لیے کافی نہیں، باپ کی قربانی اپنی بیٹی کی جانب سے کافی نہیں، بھائی کی قربانی اپنی بہن کی جانب سے کافی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے کسی عورت کو، اگر مالدار ہے بیوی، اگر مالدار ہے بہن، اگر مالدار ہے بیٹی، تو ان کے اوپر بھی الگ طور پہ قربانی واجب ہے۔ باپ کی قربانی بیٹی کے لیے کافی نہیں ہوگی، بیٹی کا مال الگ ہے، باپ کا مال الگ ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر کیسے جو نا باپ کی قربانی اس کے لیے درست ہوگی؟ باپ کی قربانی اپنی طرف سے، بیٹی کی قربانی اپنی طرف سے۔ اگر شوہر بھی مالدار ہے اور بیوی بھی مالدار ہے، جیسے آج کل گھروں کے اندر ہوتا ہے، عورتوں کے پاس اچھا خاصا زیور ہوتا ہے جی، اور چاندی کا نصاب تو بڑی جلدی پہنچ جاتا ہے، اور عورتوں کے پاس اگر 1-2 تولے بھی اگر زیور ہے تو وہ چاندی کا نصاب تو اس سے پہلے ہی جو نتام ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اس عورت کے اوپر الگ طور پہ قربانی ہے، مرد کے اوپر الگ طور پہ قربانی ہے، عورت کے اوپر الگ طور پہ قربانی ہے۔ خاوند کی قربانی بیوی کی جانب سے کافی نہیں۔ ہاں نہیں ہے مالدار، ٹھیک ہے، کوئی نہیں اس کے اوپر قربانی، نہیں ہے مالدار اس کے اوپر حج بھی کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر مالدار ہے عورت تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بھی آئے گی، فطرانہ بھی آئے گا، حج بھی لازم آئے گا، قربانی بھی لازم آئے گی۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔
آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے. گھر کا سربراہ جو ہے نا وہ قربانی کر دیتا ہے، بس یہ سمجھا جاتا ہے جی ابا جی نے قربانی کر دی ہے، سارے لوگوں کی قربانی اسی کے اندر آ گئی. نہ ایک باپ کے اگر 4-5 بیٹے ہیں اور 4-5 بیٹے اگر ایک ہی گھر کے اندر، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن بیٹا خود مالدار ہے، سارے بیٹے جو ہے نا صاحب مال ہیں، باپ کا مال الگ ہے، بیٹوں کا مال الگ ہے، تو پھر ابا جی کی قربانی بیٹوں کے لیے کافی نہیں ہو. بیٹوں کے اوپر الگ طور پہ قربانی نہیں. مالدار نہیں قربانی واجب، مالدار ہیں قربانی واجب ہے. ہر صاحب نصاب، جو میں نے لفظ بولا اس کی طرف توجہ کیجئے، ہر صاحب نصاب، ہاں وہ مرد ہو، ہاں وہ عورت ہو، ہاں وہ باپ ہو، ہاں وہ بیٹا ہو، ہاں وہ بہن ہو، بیوی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، جو صاحب مال ہے اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب. ایک اور بڑا مغالطہ ہوتا ہے جی، باپ کا کاروبار مشترکہ تھا، بیٹے بھی ساتھ جو ہے نا کاروبار کے اندر شریک تھے، باپ کی وفات ہو گئی. اب باپ کی وفات کے بعد بیٹوں نے اپنے کاروبار کو جدا نہیں کیا، وہی باپ والا جو کاروبار تھا مشترکہ کاروبار، باپ کی وفات کے بعد چاروں بیٹے اتفاق کے ساتھ اسی کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں. الگ الگ انہوں نے نہیں کیا، مال کو تقسیم نہیں کیا. اب وہاں پہ کیا خرابی کرتے ہیں؟ بڑے بھائی نے بکرا خریدا، بھائی ہم تو سارے اکٹھے رہتے ہیں نا جی، سب کی جانب سے قربانی کا. حالانکہ اس میں صورت مسئلہ یہ ہے، اگر اس مال کو، چونکہ اس مال کے اندر چاروں بھائی برابر کے شراکت دار ہیں، اس مال کو برابر کا 4 حصوں میں بالفرض اگر تقسیم کیا جائے، اب دیکھا جائے گا مال تقسیم کرنے کے بعد وہ ہر بھائی جو ہے وہ صاحب مال بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر ہر بھائی جو ہے صاحب مال بن جاتا ہے تو پھر چاروں کے اوپر الگ الگ قربانی آئے گی. بڑے بھائی کی قربانی چھوٹوں کے لیے کافی نہیں ہو. مثال کے طور پہ باپ نے جو ترکہ چھوڑا ہے، ورثاء میں 4 بیٹے ہیں، صرف ترکے کی قیمت ہے 4 کروڑ روپیہ. اب چاروں بھائیوں کے اندر برابر تقسیم ہونی ہے. بے شک انہوں نے تقسیم نہیں کی، ابھی تک وہ اکٹھا کاروبار کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. تقسیم انہوں نے کی نہیں ہے، میں ایک صورت مسئلہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اب دیکھا جائے گا کہ 4 کروڑ کو چاروں میں اگر تقسیم کیا جائے تو ایک بیٹے کو 1 کروڑ روپیہ مال جو ہے نا وہ ملتا ہے. اب 1 کروڑ جس کے پاس مالیت ہو شریعت کی نگاہ کے اندر تو وہ صاحب مال ہے. اب ظلم یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے نا اس نے بکرا لا کے ذبح کر دیا، سارے اس کے اندر ہی آگے. نہ 4 بھائی ہیں، چاروں کے اندر برابر اگر مال تقسیم کیا گیا ہے، صاحب نصاب بن گئے ہیں، تو چاروں کے اوپر جو ہے نا قربانی واجب. یہ نہیں کہ بڑے نے قربانی کر دیا تو بس اسی سے جو نا وہ سارے بھگت جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. پھر جو قربانی جس جانور کی جانی ہے اس کے اندر دمبا ہے، دمبی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، چھترا ہے، وغیرہ وغیرہ. بڑے جانوروں کے اندر اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے. جو بڑے جانور ہیں اس کے اندر 7 حصے دار شریک ہیں، اور جو چھوٹے جانور ہیں بکرا، بکری، دمبا، دمبی، چھترا، اس کے اندر ایک ہی حصے دار جو ہے نا وہ ہوگا. یہ ایک ہی آدمی کی جانب سے جو ہے نا قربانی ہوگی، سب کی جانب سے نہیں ہوگی. بڑے جانوروں کے اندر زیادہ سے زیادہ آدمی 7 شریک ہو سکتے ہیں. اگر 7 سے زائد جو ہے نا شریک ہونے کی کوشش کی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ حصے 7 ہیں، کم ہو سکتے ہیں شریک، لیکن زیادہ جو ہے نا وہ شریک نہیں ہو سکتے. اور وہ 7 کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ 7 کے ساتھ موحد ہونے چاہیے، توحید پرست ہونے چاہیے، بدعتی نہیں ہونے چاہیے، مشرک نہیں ہونے چاہیے، خوارج اور روافض کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، مرزیت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، باطل فرقوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے،
خالصتاً موحدین کی جماعت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، پکے موحد ہونی چاہیے، ان کا اللہ کی توحید کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اس طرح یقین ہو کہ اللہ کے پیغمبر کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو، اور اس چیز کا منکر ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا ہے، نبوت کی عمارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا ہے۔ میں ہر اس طبقے اور گروہ کا رد کرتا ہوں اور انکار کرتا ہوں جو کسی بھی قبیل سے اور کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرے، میرا اس جماعت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ ایسا پختہ عقیدے والا بندہ جو ہے اس کو اپنے حصے داروں کے اندر شریک کیا گیا۔ اگر کسی 7 شریکوں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوا جو مشرک ہوا تو سب کی قربانی ضائع، بدعتی ہوا سب کی قربانی ضائع۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مثلا سود خور ہے، پتہ ہے فلاں بندہ جو ہے حرام کی کمائی کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، شراب کا اس کا کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ایسے شریک کو بھی اپنے ساتھ حصے میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ کرو گے تو باقی جو 6 ہیں جو خالص موحد ہیں، جن کی کمائی جو ہے نا حلال کی ہے، ان کی قربانی بھی ضائع چلی جائے۔ اس لیے اس بات کا بھی تھوڑا سا ٹٹول لیا کرو کہ جس کو ہم نے اپنے حصوں کے اندر شریک کیا اس کا عقیدہ کس طرح ہے، یہ موحد ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اپنے باپ کا طرز تو دیکھو، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف پاروں کے اندر کیا ہے، اور جس جگہ کے اوپر بھی کیا نا، شاید ہی کوئی مقام ایسا ہو کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے اندر توحید ذکر نہ کی ہو، شاید ہی کوئی مقام ایسا ہو۔ ہر جگہ کے اوپر توحید کا تذکرہ، اتنی کثرت کے ساتھ، واضح انداز، واشغاف انداز کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے توحید بیان کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرا پیغمبر اگر تو نے بھی کسی کی اتباع کرنی ہے تو ابراہیم خلیل کی اتباع۔ کیا یہ حکم ہے کہ ان کی شریعت کی اتباع کرنی ہے؟ نہ، ان کی شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے۔ جب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر ہمیں کس چیز کے اندر ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر شرک کا ایسے طریقے سے رد کیا نا، شاید کسی پیغمبر نے بھی ایسے طریقے سے رد کیا، اور شرک کا کلا کما اپنے گھر سے کیا، باپ سے دشمنی مول لے لی، اپنے گھر والوں سے دشمنی مول لے لی، اپنی برادری کے لوگوں سے دشمنی مول لے لی، اپنی قوم سے دشمنی مول لے لی، اپنے وطن کے لوگوں سے جو ہے وہ دشمنی مول لے لی، گھر بھی چھوڑا، کنبہ بھی چھوڑا، برادری بھی چھوڑی، وطن بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ اگر اس بندے کی سنت کی ادائیگی ہے تو پھر سب سے پہلے عقیدہ توحید کو اپناؤ۔ جب تک عقیدہ توحید کو نہیں اپناؤ گے اتنی دیر تک قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہے۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی اتباع، اور یہ کہنے چھوڑ دو کہ ہم 7 شریک ہیں، ان کی اپنی قربانی اور ہماری اپنی قربانی، اساں اپنے پیسے پائے نہیں تھے، انہوں نے اپنے پیسے نہیں جی، ہماری ہو گئی جی۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مشرکین کے پیچھے ہماری نماز ہو گئی جی، مولویاں دی ہمیں لڑائیاں نہیں جی۔ جو بندہ قبروں کے اوپر سجدہ کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی صفات کو اولیاء اللہ اور انبیاء کے اندر تقسیم کرتا ہے،
جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی مشکل کشا ہے، جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، ہر جگہ کے اوپر حاضر ناظر ہیں، ایسے بندے کے پیچھے نہ نماز ہے، اور ایسے بندے کو اگر اپنی قربانی کے اندر شریک کرو گے تو تمہاری قربانی بھی نہیں ہو، اس کے پیچھے تمہاری نماز بھی نہیں ہو۔ جب اس کا عمل اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس کا عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، جب اس کا عمل ضائع ہو گیا تو تمہارا عمل کیسے درست ہو سکتا؟ سمجھو بکرے کے اندر ایک جان ایک آدمی کی جانب سے ہے، قربانی گائے والی اور اونٹ والی، اگرچہ اس کے اندر 7 حصے دار شریک ہیں، جان تو ایک ہے نا۔ جس وقت آپ گائے کو ذبح کرتے ہیں ایک جان ختم ہو گئی، اس کے مقابلے میں دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی، کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، جب ایک مرتبہ وہ گائے یا اونٹ ذبح ہو گیا، جو ایک مرتبہ اس کے اندر جان ڈالی گئی تھی وہ ختم۔ یہ 7 جانوں کے بمنزلہ نہیں ہے، یہ 7 جانیں اس کے اندر نہیں ہے، 7 جانوں کے بمنزلہ ہے۔ لہذا جس وقت اس کے اندر شرکاء کو لے کے آتے ہو تو ان کے عقیدے کو چیک کر لیا کرو، جس کا عقیدہ درست نہیں، باقی شرکاء کی بھی قربانی جو ہے نا وہ ضائع جاتی ہے۔ بڑی آسان سی مثال دینے لگا، 7 آدمیوں نے 1 روپیہ ڈال کے 1 بالٹی دودھ کی خرید لی، ایک شریک نے اس میں پیشاب کر دیا، 6 آدمی کہیں اس نے اپنے حصے میں پیشاب کیا، ہمارے حصے میں پیشاب نہیں کیا، ہمارا دودھ پاک ہے جی۔ باقی 6 شریک جو ہے نا وہ پیئیں گے دودھ کو؟ کیا وہ اس وقت تم یہ قانون لگاتے ہو کہ بھائی ہم نے تو اپنے پیسوں سے جو ہے نا وہ دودھ خریدا ہے، ہمارا دودھ پاک ہے، اس نے اپنے حصے کے دودھ میں پیشاب کیا ہے؟ لگاؤ نا یہاں پہ قانون، کیوں نہیں لگاتے؟ جب قربانی کی باری آتی ہو تو اس وقت کہتے ہو ہم نے اپنے پیسے اس میں ڈالے، اس کے اپنے پیسے، ہماری ہو گئی اس کی نہیں ہوئی تو نہ ہو۔ جس طرح وہ دودھ کی ساری بالٹی پلیت ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے، جس طرح وہ سارے کے سارے شرکاء کا دودھ، 7 کے 7 شریکوں کا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح مشرک آدمی کو اگر قربانی کے اندر شریک کرو گے تو سب کی جانب سے قربانی جو نا یوں سمجھو کہ ناپاک ہو، کیوں؟ مشرک کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ نے روزہ رکھا ہے، دن کے 12 بجے آپ سخت پیاس لگی، آپ نے روزے کو افطار کر لیا، اب آپ کیا کہیں گے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر 12 بجے تک جو میں نے روزہ رکھا ہے، بھائی یہ تو ٹھیک ہو گیا، آگے والا روزہ میں نے افطار کر لیا وہ غلط ہو گیا۔ کیا روزے کے اندر اس طرح تجزیہ کرتے ہو، تقسیم کرتے ہو؟ نہیں، جس وقت آپ نے روزہ توڑا سارے کا سارا روزہ ٹوٹ گیا، بے نہیں کی۔ اسی طرح قربانی کے 7 شریکوں میں اگر ایک بندہ بھی مشرک آ گیا تو سب کی جانب سے وہ قربانی خراب ہو گئی، جس طرح وہ سارا روزہ خراب ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی تو اور آسانی کے ذریعے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پہلی رکعت بالکل ٹھیک اس نے پڑھ لی، دوسری رکعت کے اندر مفسد صلاۃ کوئی کام کر لیا، مثال کے طور پہ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، آگے پیچھے دیکھنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، زیادہ ہنسنے سے، اونچی آواز کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بھی مفسد صلاۃ کام اس نے دوسری رکعت کے اندر کر دیا، نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ اب کیا کہو گے؟ پہلی رکعت تو ٹھیک تھی جی، وہ ہو گئی، دوسری رکعت ٹوٹ گئی۔ جس طرح یہ ساری نماز ٹوٹ گئی، اگر دوسری 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا دونوں کی دونوں ٹوٹ گئی، اگر 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا چوتھی رکعت میں یہ کام کیا، چاروں کی چاروں رکعتیں جو ہے نا وہ اس کی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح یہ عمل قربانی والا جو ہے، اگر ایک بندہ غلط آنے کی وجہ سے اس کی قربانی ٹوٹی تو سب کے سب کی ٹوٹی۔ اس لیے قربانی والے عمل کے اندر جن لوگوں کو شریک کرنا ہے وہ پکے موحد اور مومن جو ہے نا وہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ شریک تو 7 ہو سکتے ہیں، لیکن کم ہو سکتے ہیں۔ 2 بندے مل کے گائے کو ذبح کرتے ہیں، ایک کے 3 حصے ہیں، ایک کے 4 حصے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔
ایک کے 4 ہیں دوسرے کے 3 ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ 3 بندے مل جاتے ہیں جی، ایک بندے کے 2 حصے ہیں، دوسرے کے بھی 2 حصے ہیں، تیسرے کے 3 حصے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، قربانی سب کی ہو جائے گی۔ 3 بندے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں جی، 2 بندے مل جاتے ہیں جی، 4 بندے مل جاتے ہیں جی، 6 بندے مل جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آخری انتہا یہ ہے کہ 7 بندے جو ہے نا وہ مل کے 7 حصے دار اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر 7 سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر شریک کرنے کی کوشش کی تو پھر سب کی جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ مسئلہ جو ہے نا عام طور پہ پوچھتے ہیں لوگ علماء سے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں بیچارے اپنے بچوں کا انہوں نے عقیقہ نہیں کیا ہوتا، اب وہ کہتے ہیں یار یہ سنت جو ہے نا چلو ساتھ اس کی بھی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ وہ علماء کے پاس آتے ہیں، کیا ہم قربانی کے اندر یہ عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور کو آپ خرید لیں، ایک حصہ اگر آپ نے اس کے اندر عقیقے کا ڈال دیا، باقی 6 حصے قربانی والوں کے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے بچے زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹے کی جانب سے 2 حصے ہوتے ہیں عقیقے کے اندر، 2 بکروں کو ذبح کرنا ہوتا ہے، جو 2 جانوروں کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو 2 جانور کے ذبح کرنے ہیں، گائے کے اندر 2 حصے اس کے ہو گئے بیٹے کی جانب سے، اور 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی جانب سے ایک ایک جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک بیٹے کی جانب سے 2 حصے، 2 بیٹیوں کی جانب سے 2 حصے، یہ کل بن کے 4 حصے، 3 آدمی وہ حصے کے شراکت دار کے جو ہے نا وہ ساتھ ملا لیتا ہے، قربانی جو واجب ہے اس کی جانب سے 4 اور 3 7 حصے جو ہے نا وہ مل جائیں، بالکل ٹھیک، قربانی سب کی جانب سے درست ہوگی۔ ایک بندے کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، اب 3 عقیقے کے جو جانیں ہیں وہ 6 بن گئیں، کیونکہ بیٹے کی جانب سے 2 جانیں جو ذبح کی جاتی ہیں، اور ایک حصہ وہ اپنی واجبی قربانی کا جو ساتھ ملاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تینوں بیٹوں کا بھی جو ہے نا وہ عقیقہ بھی ہو گیا اور ساتھ قربانی بھی جو ہے نا وہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور جو ہے نا آج کل آپ نے فیس بک کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھا ہوگا، بڑا مارکۃ الآراء جو ہے نا مسئلہ ایک بڑے بزرگ ہیں جو ان کے حوالے سے چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی جائز نہیں ہے، اصال ثواب اگر کرنا چاہتے ہو تو میت کی جانب سے قربانی جائز نہیں۔ میت کی جانب سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اس بندے نے غلط مسئلہ بیان کیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے ان سے پوچھا، امیر المومنین آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاکیدی حکم جو ہے نا فرما گئے ہیں کہ میری وفات کے بعد ایک قربانی میری طرف سے بھی تم نے کرنی ہے، اس لیے میں تو 2 قربانیاں کرتا ہوں، ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ہر سال جو ہے نا وہ 2 قربانیاں کیا کرتے، ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک قربانی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی جانب سے کیا کرتے۔ میری امت کے وہ لوگ جو غریب محتاج مفلس ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، ان کی جانب سے یہ۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، آپ میت کی جانب سے قربانی ضرور کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ اپنی جانب سے قربانی کریں۔ پہلی قربانی اپنی طرف سے، پھر آپ ساتھ جو ہے نا اپنے والدین کی جانب سے کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائی جو فوت ہوئے ہیں ان کی جانب سے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی شخصیت، مسلمان شخصیت کے ساتھ پیار ہے اور وہ اس دنیا سے چلی گیا، اس کا حصہ جو ہے نا وہ ڈال سکتا ہے۔ قربانی اللہ کے لیے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول کر کے اس کا ثواب میری فلاں میت کو پہنچا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر کوئی قربانی دینا چاہتا بالکل جائز ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر ہماری طرف سے قربانی دے سکتے ہیں تو کیا ہمارا آج حق نہیں بنتا اللہ نے مجھے مال دیا ہو تو میں بھی ان کی جانب سے قربانی کروں؟ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، پہلے نمبر پہ اپنی قربانی، پھر اس کے بعد
جس کے ساتھ آپ کو پیار ہے اس کا نام لے کے کہہ دیں کہ یہ اس کی جانب سے قربانی ہے، اس کے نام کی نہیں، اللہ کے نام کی قربانی ہے، اس کا ثواب جو ہے نا میرے فلاں میت کو جو ہے نا، اس کا ثواب جو ہے نا میرے ماں باپ کو پہنچے، اس کا ثواب جو ہے نا میری بہن بھائی کو پہنچے، اس کا ثواب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، ازواج مطہرات کو پہنچے، فلاں فلاں صحابی کو پہنچے، خلفائے راشدین کو پہنچے، تمام صحابہ کی جانب سے کر لیں، امت کے جو غریب طبقے ان لوگوں کی جانب سے آپ کر، بالکل جائز ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں۔ حدیث کے اندر سے جو یہ بات ثابت ہو۔ پھر یاد رکھیں کہ قربانی جو کرنی ہے اس کے اندر آج کل ایک یہ بھی بڑا مارکت الارا مسئلہ چل رہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ فیس بک جو ہوتا ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن ان خوبیوں کے مقابلے میں اس کی خرابیاں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، فتنے بھی زیادہ جو ہے نا وردونما ہوں گے، اور جو ہے نا آپ کے سامنے اجاگر جو ہے نا ہوں گے، کتنے ہی فتنے جو ہے نا اس فیس بک کے اوپر جو ہے نا وہ آتے ہیں، اور کیسے کیسے وہ جناب باتیں کرتے ہیں۔ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے جی، سارا سال اس کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں، سارا سال اس کا دودھ بھی پیتے رہتے ہیں، قربانی کی جب باری آتی ہے جی اس کی قربانی جائز نہیں، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے جی۔ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی دلیل دی ہے جی آپ نے۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ 8 قسم کے ہیں، ثمانیۃ ازواج من الزان اثنین ومن الماز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، یہ 4 جانور، پھر ان کی 4 مذکر اور مؤنث 8 قسم کے جانور ہیں جن کو قربانی کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ من بہیمت الانعام، بہیمت الانعام کا لفظ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کے لیے بولا۔ بہیمہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ بہیمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو جس کو خود لے جا کے چرایا گیا ہو، جو خود بخود جنگلوں میں چرتا نہ ہو، جنگلی نہ ہو، پالتو ہو، پالتو۔ بہیمت الانعام اس چوپائے کو کہتے ہیں جو پالتو ہوں، جو انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہوں، گھریلو ہوں، گھر کے اندر جو نا ان کو پالا جاتا ہو، ان کی قربانی جو نا وہ جائز ہے۔ اور جن کو پالا نہیں جاتا، جن کا شکار کیا جاتا ہے، جیسے جنگلی گائے ہے، نیل گائے ہے تو حلال، ہرن ہے تو حلال اور بکری کی قسم میں سے ہے، لیکن کسی عالم نے اس کے لیے متعلق یہ نہیں کہا کہ اس کی قربانی جو ہے نا وہ جائز۔ کیوں؟ وہ جنگلی ہیں، وہ وحشی ہیں، ان کو پکڑنا اور ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، مانوس نہیں ہے، انسان کے ساتھ مانوس نہیں، انسان کو دیکھ کر وہ دور بھاگتے ہیں۔ اور بکری تو ایسی ہوتی ہے انسان کے ساتھ سب سے زیادہ مانوس ہوتی ہے، بکری، گائے، اونٹ، یہ چیزیں تو انسان کے ساتھ مانوس ہوتی ہیں۔ بعض بکری ایسی ہوتی ہے آپ ان کو پیار کریں نا، ہاتھ ان کی گردن کے اوپر پھیریں تو وہ آپ کے قریب قریب ہوں، انہوں نے پیرا چسکا پایا جاتا ہے کہ جب تک مالک ان کو ہاتھ نہ پھیرے ان کو سکون ہی نہیں آتا ہے۔ انسان کے ساتھ مانوس ہیں، مالک کے بلانے کے اوپر آتی ہیں، مالک کے چارہ ڈالنے کے اوپر کھاتی ہیں، مالک ان کا دودھ دوئے آسانی کے ساتھ وہ ہاتھ لگانے دیتی ہیں، نامانوس نہیں ہے۔ وحشی جانور کو آپ پکڑ کے دودھ دو کے دیکھیں تو صحیح، اس کا دودھ نکالے تو صحیح، حتی الامکان اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اس سے دور بھاگوں۔ جب بھی آپ نے وحشی جانور کو پکڑنا ہے، آپ نے شکار کے ذریعے پکڑنا ہے، آپ نے جال کے ذریعے پکڑنا ہے، آپ نے بندوق کی گولی کے ساتھ اس کو جو ہے نا پکڑنا ہے، دور سے ہی اس کے اوپر نشانہ باندھنا ہے، گر جائے گا پھر اس کو جا کے پکڑیں گے، اگر زندہ ہوا تو گردن پہ چھری چلا دیں گے، نہیں تو مارتے وقت ہی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دیں گے تو وہ جو نا آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ وحشی جانوروں کو تو یوں پکڑا جاتا ہے۔ بہیمت الانعام ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو گھریلو ہو، پالتو ہو، مانوس ہو، اور پھر انعام کا لفظ استعمال کیا۔ انعام ان جانور کو کہتے ہیں، انعام چوپائے کو کہتے ہیں، چوپائے کو، 4 پائے والا جانور۔ اور قربانی کے اندر جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے 4 پائے والے، بکری کے بھی 4 پائے ہیں، گائے کے بھی 4 پائے ہیں، اونٹ کے بھی 4 پائے ہیں، مینڈا مینڈی کے بھی 4 پائے ہیں، بینسا بینسی کے بھی 4 پائے ہیں، کوئی 2 پائے والا نہیں۔ انعام کے لفظ سے 2 پائے والے سارے جانور نکل گئے۔
حالانکہ وہ حلال ہے، کئی دو پائے والے جانور حلال، مرغی حلال ہے، قربانی نہیں ہے، کیوں؟ انعام کے لفظ میں نہیں آتی۔ بطخ حلال ہے، قربانی نہیں ہے، چڑیا حلال ہے، کبوتر حلال ہے، قربانی نہیں ہے، کیوں؟ انعام کے لفظ میں نہیں آتی۔ انعام چوپائے کو کہتے ہیں جس جانور کے چار پائے ہوں، اور قربانی کے اندر جتنے جانور آتے ہیں وہ چوپائے کے اندر آتے ہیں، اور بھینسا اور بھینس جو ہوتی ہے وہ بھی چار پائے والی ہے، دو پائے والی نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ پھر جنگلی بھی نہیں ہے، انسان کے ساتھ مانوس بھی ہے، بہیمہ تو مانوس جانور کو کہتے ہیں، پھر اس کی صفات بھی جو ہے وہ جنگلی والی نہیں ہے، وحشیوں والی نہیں ہے، درندوں والی نہیں ہے۔ ان ساری اس کی صفات کو اکٹھا کر کے امت کے علماء نے یہ فیصلہ متفقہ کیا ہے، کسی ایک نے بھی اس کے اندر جو نے اختلاف نہیں کیا۔ ائمہ اربعہ نے بھی اس مسئلے کے اندر اتفاق کیا ہے کہ بھینس جو ہے الجاموس من نوع البقر، یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ ان کا یہ اعتراض کہ بھائی اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کی، یہ اعتراض جو ہے نا واقعتاً ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس لیے نہیں کی کہ یہ عرب کا جانور ہی نہیں، یہ عجم کا جانور ہے۔ یہاں تو کون ہے کہ عرب کا جانور ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، پھر تو ہم تسلیم کرتے۔ جب عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی تھی تو قربانی آپ نے کیسے کرنی تھی؟ یہ تو عرب کا جانور ہی نہیں ہے، یہ تو عجم کا جانور ہے۔ اونٹ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اونٹ جو ہے، یہ اونٹ عربی نسل بھی ہوتا ہے اور بختی نسل بھی ہوتا ہے، اور بختی نسل ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، اور عربی نسل ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے بختی اونٹ کی قربانی تو کی نہیں ہے، تو یہ تو کوئی اعتراض نہیں، بھائی بختی اونٹ اس علاقے میں پایا نہیں جاتا تھا۔ میں یہ اعتراض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی والا دمبا جو ہے نا اس کی قربانی نہیں کی، بھائی اس علاقے کے اندر یہ بکری کی قسم ہی نہیں تھی، کیسے آپ کرتے؟ اس علاقے کے اندر یہ پایا ہی نہیں جاتا تھا، اگر پایا جاتا ہوتا پھر آپ قربانی نہ کرتے تو پھر تو جو نا آپ کی دلیل بنتی تھی، جب پایا ہی نہیں جا رہا پھر کیسے آپ کی دلیل بن گئی؟ لہذا بہیمۃ الانعام کا جو لفظ ہے اس کے اندر دو چیزوں کو خاص طور پہ دیکھا کرو۔ ایک بہیمۃ الانعام چوپائے کو کہتے ہیں، چار پایوں والا جانور، اور بھینس بھینسا بھی چار پایوں والا جانور ہوتا ہے، اور جتنے بھی قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہ چار پائے والے ہیں۔ جو دو پائے والے ہیں انعام کے لفظ نے سارے دو پائے والے جانوروں کو خارج کر دیا۔ اس کے اندر سے مرغی بھی نکل گئی، وہ بھی دو پاؤں والی ہے، اس کے اندر سے کبوتر بھی نکل گیا، چڑیا بھی نکل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر وہ حلال جانور جو دو پاؤں والا ہے اس کی قربانی نہیں، پورا سال آپ کھاتے گئے۔ جب دو پائے والے جانور انعام کے لفظ سے خارج ہو گئے، نکل گئے، تو مجھے آپ یہ بتلائیے جس جانور کا جس چیز کا ایک بھی پایا نہ ہو، اشارہ سمجھو، جس چیز کا ایک بھی پاؤں نہ ہو اس کی قربانی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھے آپ، میں واضح کر کے کہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، اب اس کے کتنے پاؤں ہیں جی؟ پاؤں تو ہے نہیں، شریعت نے تو دو پاؤں والے جانوروں کو بھی خارج کر دیا۔ جب دو پاؤں والے جانوروں کی قربانی جائز نہیں تو جس کا پاؤں ہی نہیں، جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں، وہ دی قربانی کتوں لگ گئی؟ اس کی قربانی کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟ نہ مرغی کی قربانی جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ حلال نہیں، کھا سکتے آپ، حلال ہے، پورا سال کھاتے رہے، قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ نہ مرغی کی قربانی جائز ہے، نہ اس کے انڈے کی قربانی جائز ہے، نہ دو پاؤں والے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ بہیمۃ الانعام کے لفظ نے یہ دو باتیں سمجھا دی، ایک تو وہ چار پاؤں والا جانور ہے، دوسرے نمبر پہ وہ جانور بھی مانوس ہونا چاہیے، غیر مانوس نہیں ہونا چاہیے، وحشی نہیں ہونا چاہیے، پالتو ہونا چاہیے۔ پالتو جانور جو ہوتے ہیں وہ یہی جو نا 8 قسمیں ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور جو ان کی اقسام میں سے ہیں وہ اسی کے اندر جو نا آ گئی، جیسے بھینس بھینسا آ گیا، اور چکی والا دمبا جو ہے نا وہ آ گیا، وہ بکرے کی اور زان کی قسم میں سے جو ہے نا وہ آ گیا۔ یہ 8 قسم کے جانور جو ہیں وہ ایسے جانور ہیں جن کو قربانی کے اندر قربان کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ دو پاؤں والے بھی نکل گئے، انڈا بھی نکل گیا، اور دیگر حلال جانور بھی اس سے نکل گئے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں،
قربانی کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ماں باقیہ جو مسائل ہیں کوشش کروں گا عید کے اوپر جو ہے نا وہ عرض کر دوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔